حصہ لیا ہے، جن میں وفاقی آئینی عدالتوں کا قیام شامل ہے۔ 2006 میں مصباح جمہوریت پیپلز پارٹی کے 2013 اور 2024 کے انتخابی منشور میں وفاقی آئینی عدالت کا ذکر موجود ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سوشل میڈیا پر پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا ہے، آج کے مخالفین ماضی میں وفاقی آئینی عدالت کی حمایت کر چکے ہیں۔ آئینی عدالت کے لیے موجودہ مخالفت ذاتی پسند اور ناپسند یا موجودہ سیاسی حالات کی بنیاد پر ہے۔ آئینی عدالت کے حوالے سے تقریباً 2 دہائیوں سے ہماری جماعت کا مستقل موقف ایک ہی رہا ہے۔ بلاول بھٹو زردانی نے لکھا ہے کہ میری قیادت میں ہر انتخابات میں منتخب ہونے والے نمائندوں کو عوام نے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا مینڈیٹ دیا ہے، جس میں سب کی مساوی نمائندگی ہو۔ اور خبر دیں آپ کو، وفاقی دارالحکومت میں تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں 2 روزہ سربراہی اجلاس آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ ایس سی او سمٹ میں شرکت کے لیے سربراہان کی آمد جاری ہے۔ اجلاس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسلام آباد کو مہمان کے استقبال کے لیے خصوصی طور پر سجا دیا گیا ہے۔ چین کے وزیر اعظم، بھارت کے وزیر خارجہ، ایرانی اول نائب صدر، قازقستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم پاکستان کے مہمان بنیں گے۔ کرغزستان، ترکمانستان سے اعلیٰ سطح کے وفود، شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل، بزنس کونسل کے چیئرمین بورڈ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایس سی او اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور تنظیم کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں تنظیم کے رکن ممالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور تنظیم کے بجٹ کی منظوری کے لیے اہم تنظیمی فیصلے کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ ایس سی او اجلاس میں معاشی امور، تجارت اور کنیکٹیوٹی پر فوکس رہے گا۔ رکن ممالک کے سربراہان کا آنا پاکستان کے اقدامات پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ اب کچھ بات کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس سے افتتاحی خطاب کریں گے اور آج غیر ملکی وفود کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ تفصیلات کیا ہے، جانیے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہان حکومت کا 23واں اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے آج غیر ملکی وفود کے اعزاز میں عشائیہ دیا جائے گا۔ 16 اکتوبر کو تمام غیر ملکی سربراہان اور وفود جناح کنونشن سینٹر پہنچیں گے۔ جناح کنونشن سینٹر آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف مہمانوں کا خیر مقدم کریں گے۔ مہمانوں کی آمد، استقبال اور گروپ فوٹو کے بعد کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس سے افتتاحی خطاب کریں گے۔ غیر ملکی سربراہان کے خطاب کے بعد دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اختتامی کلمات سے کانفرنس کے ایجنڈا آئٹمز مکمل ہوں گے۔ سابق سفیر ملیحہ لودھی کا کہنا ہے، پاکستان اور بھارت کے تعلقات جس طرح کے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ کے تعلقات آنے سے تعلقات میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ رپورٹ میں سابق پاکستانی سفیر ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کے پاکستان آنے سے تعلقات میں خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات جس طرح کے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ سابق پاکستانی سفیر ملیحہ لودھی نے کہا کہ ایس سی او سمٹ سے پاکستان کی سفارتی پوزیشن میں بہتری آئے گی۔ کے اہم ممبر روس اور چین ہے۔ سابق بھارتی سفیر ملیحہ لودھی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی ترجیحات میں اولین ترجیح چین کے ساتھ تعلقات کا فروغ ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لیے اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کے مطابق ریڈ زون آنے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے بتایا ہے کہ پارک روڈ کو بنی گالہ سے اور راول ڈیم چوک کو کلب روڈ سے بند کیا گیا ہے، جبکہ فیصل ایونیو کو فیض آباد کے مقام پر بند کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ آئی جے پی روڈ سے I-8 جانے والے راستے بند ہیں، جبکہ کشمیر ہائی وے پر کنونشن سینٹر جانے والی سڑک بھی بند ہے۔ اس کے علاوہ بارہ سے مری روڈ جانے والے راستے کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔
अल्तालवी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर कावूर और फ्रिगेट अल्पिनो ने पाकिस्तान का दौरा किया है। कावूर कराची बंदरगाह में आने वाला इटली का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। ISPR के मुताबिक जहाज की कराची आमद पर पाक बहरिया के आला हुकाम और अल्तालवी सफीर ने जहाज़ों का इस्तकबाल किया है। अल्तालवी जहाज के हमरा इटालियन नेवी के आला हुकाम और दिफाई सनत के वफ़द ने भी कराची का दौरा किया है। कमांड कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने अल्तालवी एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा किया। अल्तालवी सफ़ीर और बहरिया के आला हुकाम ने कमांडर पाकिस्तान फ्लाइट से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुस्तकबिल में बहरी शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया है। दौरे के दौरान पाकिस्तान बहरिया और अल्तालवी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बशमूल जदीद लड़ाका जहाज मुख्तलिफ मशकें भी करेंगे। अल्तालवी सफ़ीर का कहना है पाक बहरिया खत्ते की अहम बहरी क़ुव्वत है और पाक अल्तालवी मौशी और दिफाई ताउन के रोशन इम्कानात हैं। चांसलर के इंतखाबात पर बानी PTI की शमूलियत पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी मुश्किल पड़ गई है। बरतानी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अंदाजा नहीं था कि चांसलर के इंतखाब का सादा अमल किस कदर पेचीदा हो जाएगा। बानी PTI चांसलर बनने के मयार पर उतरते हैं या नहीं, इस हवाले से यूनिवर्सिटी ने कानूनी राय तलब कर ली है। बरतानवी अखबार का कहना है कि लॉर्ड बेंटन ऑफ बॉरन्स की रिटायरमेंट के ऐलान के बाद चांसलर बनने का मुकाबला शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी पहली बार चांसलर का इंतखाब ऑनलाइन मकबूलियत के वोट के जरिए कराएगी। साबिक तलबा को उम्मीदवारान की तरजीह के लिहाज से दर्जाबंदी की दावत दी गई है। उम्मीदवारों में लॉर्ड विलियम लीग, लॉर्ड लेडर मेंडलसन, लेडी वेल्स एंजलोनी और डॉक्टर मार्गरेट भी शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रवां हफ्ते चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए अहल उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, जबकि इंतखाबी मराहल मुकम्मल होने पर नए चांसलर का ऐलान रवां साल के आखिर में किया जाएगा। अब कुछ इलाकाई खबर दें। बलूचिस्तान के जिला दुकी में 21 कारकुनों के जाँ बहक होने के बाद दीगर कोयला कानों में काम करने वाले मजदूरों ने काम बंद कर दिया है। दुकी में कोयला कानों पर फायरिंग के वाकयात के नतीजे में 21 अफराद के जाँ बहक होने की भी इतलात सामने आई है, जिसके बाद कानकुन सरापा मुजाहिरीन ने एहतजाजन कोयला कानों में काम बंद कर दिया है और उनका मुतालबा है कि 21 कारकुनों के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। जब तक उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती वो एहतजाज जारी रखेंगे। कारकुनों का कहना है हमारे लेबर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जब तक हमारे लेबर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता हम काम करने नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की पेशकश कबूल करते हुए इस्लामाबाद में आज एहतजाज की कॉल वापस ले ली है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने डी चौक पर आज का एहतजाज मौखर करने की तस्दीक करते हुए कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता राब्ता किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताते चले कि हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता राब्ता भी किया है, जबकि वज़ीर दाखिला ने बानी PTI का तिब्बी मुआयना कराने की यकीन दहानी भी करवा दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी पर पुरअमन एहतजाज को मौखर किया गया है। एहतजाज मौखर करने का फैसला सियासी कमेटी के इजलास में हुआ है। इजलास में अक्सरियत ने कहा कि एहतजाज की कॉल वापस ली जाए। एहतजाज मौखर करने का फैसला SCO इजलास के तनाजुर में हुआ है। इजलास में पिम्स अस्पताल डॉक्टर्स की बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए हुकूमती पेशकश पर मुशावरत की गई है। इससे कबल भी ज़राए ने इतलात दी थी कि हुकूमत ने कल का एहतजाज मौखर करने का तहरीक इंसाफ की शर्त मान ली है। अडियाला जेल में कैद बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए हुकूमत तैयार हो चुकी है। खबर शामिल करें। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। आलमी बैंक का कहना है कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में 1241 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। आलमी बैंक के मुताबिक पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट माली साल 2018 जो कि 1152 अरब रुपए था, जो माली साल 2024 में बढ़कर 2393 अरब पर पहुंच चुका है। आलमी बैंक की नाहिली, बिजली शोबे का खसारा, महंगी बिजली की पैदावार, बिजली की तकसीम और तरसील के नुकसानात और बिजली के बिलों की अदम रेगुलरी के दीगर वजूहात के बारे में पावर सेक्टर से सर्कुलर डेट में इजाफे की वजूहात करार दे दिया है।
قائد نون لیگ نواز شریف بھارت تعلقات میں بہتری اور مودی سے متعلق پر خواہاں ہیں۔ بھارتی صحافی برکت دت نے نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کی ہے، جبکہ نون لیگی قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ انہیں پاک بھارت تعلقات میں بہتری کا موقع نظر آ رہا ہے۔ وہ ہمیشہ سے بھارت سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں۔ لاہور میں بھارتی صحافی برکت دت کو انٹرویو میں نواز شریف نے کہا کہ اچھا ہوتا اگر مودی SCO کانفرنس کے لیے پاکستان آتے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ نہیں امید ہے کہ وہ اور نریندر مودی بہت جلد ساتھ بیٹھنے کا کوئی نہ کوئی موقع تلاش کر ہی لیں گے۔ FBR نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں ایک بار پھر توسیع کر دی ہے۔ FBR نے رواں برس پہلی بار 30 ستمبر کو انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 15 دن کا اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ FBR کی پہلی توسیع 14 اکتوبر کو ختم ہوئی ہے، جس کے بعد 31 اکتوبر تک ایک بار پھر تاریخ بڑھا دی گئی ہے۔ FBR اعلامیہ کے مطابق جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع اور ٹیکس بار ایسوسی ایشنز کی درخواست اور بینکوں کی چھٹیوں کے پیش نظر کی گئی ہے۔ FBR کے مطابق گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 214A کے تحت کی گئی ہے۔ کراچی میں وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے اسٹیٹ بینک سرکولر نے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے۔ ترجمان FIA کے دوران حوالہ ہندی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 5 ملزم FIA کے ترجمان نے بتایا ہے کہ یہ چھاپے کلفٹن میں واقع شاپنگ مال خیابان جامی اور زمزمہ میں مارے گئے ہیں۔ کارروائی میں 20,500 لاکھ سے برآمد کی گئی ہے۔ کے خلاف مقدمہ کر دی ہے۔ کینیڈا اور بھارت نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک تحقیقات کرنے پر سفیر کا تنازع بڑھ گیا ہے۔ کینیڈا نے بھارتی حکومت سے تعلق رکھنے والے انڈین 6 سے کر دیا ہے۔ انڈین پولیس کا کہنا ہے کہ شواہد ہیں کہ بھارتی سفارتکاروں خفیہ سرگرمیوں کے لیے اپنی سرکاری حیثیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بھارت نے جواب میں کینیڈین ہائی کمشنر سمیت 6 کینیڈین سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت نے کینیڈین سفارتکاروں کو اپنا ملک چھوڑنے کے لیے 19 اکتوبر تک کا وقت دے دیا ہے۔ واضح رہے کہ خالصتان تحریک کے سرگرم حامی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کو گزشتہ سال کینیڈا میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اور اب کچھ بات کریں گے موٹر سائیکل چلاتی خواتین کے بارے میں۔ آپ نے سڑکوں پر خواتین کو موٹر سائیکل چلاتے تو ضرور دیکھا ہوگا، مگر خاتون بھی موجود ہے وہ کام کب سے کر رہی ہیں اور انہیں کتنی مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے نمائندے محسن انصاری کی ان سے بات کی ہے، انہوں نے کیا بات کی ہے۔ جی بالکل، اس وقت میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں کورنگی سے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مردوں کی اس دنیا میں خواتین جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑی دکھائی دیتی ہیں۔ اس وقت میں جن خواتین کے ساتھ موجود ہوں یہ عام خواتین نہیں ہیں، یہ مردوں کی اس دنیا میں موٹر سائیکل چلاتی ہیں۔ اور میرے ساتھ اس وقت جو خاتون موجود ہیں ان کا نام مہر ہے، اور یہ اپنے یہاں پہ جو ملحقہ علاقے ہیں یہاں رہنے والے جو خواتین ہیں جو موٹر سائیکل چلانا چاہتی ہیں انہیں یہ جو ہے وہ ٹرین کرتی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آئیڈیا اس دور میں کہ جو مردوں سے بھری ہوئی دنیا ہے، آئیڈیا کیسے آیا؟ ایک آئیڈیا آیا میرے مائنڈ میں کہ کیوں نہ ایک اکیڈمی بنائی جائے جس میں یہ بتایا جائے کہ بھائی لڑکیاں سیکھ سکتی ہیں، کچھ بھی سیکھ سکتی ہیں، کوئی کمزور نہیں ہے لڑکیاں کسی سے۔ تو بس پھر میں نے ایک اکیڈمی قائم کری اور ماشاءاللہ سے جو ہے پھر میرا ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنایا میں نے، اور اسی طریقے سے میرے پاس جو ہے ریکویسٹ آنے لگی، ہر چیز آنے لگی۔ تو میں نے لڑکیوں کو بتانا شروع کرا کہ میری اکیڈمی کہاں ہے، اور پھر جو ہے میں نے اکیڈمی بنا لی، لڑکیاں آنے لگی اور سیکھنے لگی۔ مجھے یہ بتائیے گا، کام کی شروعات کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، اس کام کو جاری رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ تنقید کی گئی، والدین نے منع کیا؟ جی بالکل، سب سے پہلا آبجیکشن تو گھر سے ہی اٹھتا ہے، اپنے ہی لوگ کرتے ہیں سب سے پہلے۔ تو بہت سے لوگوں نے میرے لیے کہا گیا، میرے امی ابو کو بھی مجھے منع کیا گیا کہ ایسا نہیں کرو، لیکن یہ ہے کہ سپورٹ تو کرا ہے۔ میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے سپورٹ کرا ماشاءاللہ سے بہت زیادہ۔ تو پھر اس کے بعد تنقید کا نشانہ ہوتے ہوتے جو ہے میں ہر چیز کو برداشت کرتی گئی اور بس آگے بڑھتی گئی، اور الحمدللہ ماشاءاللہ سے جو تنقید کرنے والے لوگ تھے نا آج وہ سپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ۔ بالکل، آگے بڑھنے کا نام ہی زندگی۔ اب
یہ چونکہ استاد ہیں اور جو پیچھے منظر میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ ان کے شاگرد، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا، شوق سب کو ہوتا ہے کہ ہمت کہاں سے آئی کہ باہر نکلوں بائک لے کے، سڑکوں پہ بائک دوڑانے کا جو جوش ہے، جذبہ ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ شوق مجھے بھی بچپن سے ہی تھا، بس یہ کہ میں نے خود سے سیکھی، خود سے کوشش کی، میں نے کسی سے نہیں سیکھی، خود نکلی، گراؤنڈ میں گاڑی لے کر آئی، 3 دن لگائے، 3 دن بعد میں نے روڈ پر گاڑی چلائی تو مجھے کانفیڈنس ہوا، اور اسی طرح مجھے لڑکیاں جو ہے کہتی رہیں، اور میرے خاندان کی بھی جو ہے کزنیں وغیرہ کہتی رہیں کہ تم بہت اچھا کام کر رہی ہو، کیپ اٹ اپ، ہمیں بھی سکھاؤ تاکہ ہم بھی خود مختار بنیں، اپنے کام خود کریں۔ ہمیں پہلی بات ہے ہمیں لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں خود اسٹینڈ لینا چاہیے، مطلب کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکیاں کچن تک محدود رہتی ہیں، نہیں، لڑکیاں لڑکوں سے بھی آگے جا سکتی ہیں، اگر وہ بائک چلائیں، سارا کچھ کریں، کام وام، تو وہ لڑکیاں لڑکوں سے بھی آگے جا سکتی ہیں۔ بالکل، کرنے پر آئیں تو خواتین مردوں سے پیچھے دکھائی نہیں دیتی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب صنف نازک کوئی فیصلہ کر لے، کوئی ارادہ کر لے تو انہیں اس ارادے سے، اس چیز سے پیچھے کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ جی بالکل، اس وقت میں آپ خبر دیں، امریکی خلائی ادارے ناسا کی خلائی جہاز مشتری اور ان کے چاند یورپا کے سفر پر روانہ ہو گیا ہے۔ یورپا کلیپر تقریباً 6 سال بعد 2030 میں مشتری پر پہنچے گا۔ خلائی مشن یورپا کی سطح کے 16 میل کے علاقے کے اندر تحقیق کرے گا۔ ناسا کے مطابق خلائی جہاز مشتری کے چاند پر برفیلی پرت کی نچلی سطح کا جائزہ لے گا۔ تحقیقی مشن تعین کرے گا کہ کیا وہاں ایسے حالات ہیں جو زندگی کے لیے موافق ہوں۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں، بتائیں کہ ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستان سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 54 رن سے شکست دے دی ہے۔ 111 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم صرف 56 کے ٹوٹل پر ڈھیر ہو گئی۔ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کی، سوزی بیٹر نے 28، بروک ہیڈلے نے 22 اور صوفی ڈیوائن نے 19 رنز اسکور کیے ہیں۔ نشرہ سندھو نے 18 رنز دے کر 3، جبکہ امیمہ سہیل اور سعدیہ اقبال نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا ہے۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی فاطمہ سنا نے 21 اور منیبہ علی نے 15 رنز اسکور کیے۔ نیوزی لینڈ کی ایلیمیا کر نے 14 رنز دے کر 3، ایڈن کارسن نے 7 رنز دے کر 2 اور لی ڈیہیو نے 8 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی ہے۔ بھارتی ٹیم کے سیمی فائنل میں پہنچنے کا مدار اس بات پر تھا کہ پاکستانی ٹیم نیوزی لینڈ کو ہراتی۔ بھارتی ٹیم بھی گروپ کے مرحلے میں ہی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی۔ ایسا 8 سال میں پہلی بار ہوا ہے۔ نیوز بلیٹن میں اتنا ہی، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ۔ آپ دیکھ